یہ افسانہ مشرا خاندان کا ہے۔ اس خاندان میں 3 افراد ہیں: سنجے مشرا جو ایک موٹر مین ہے، سنینا مشرا جو ایک گھریلو خاتون ہے، اور بھومی جو دونوں کی بیٹی ہے۔ ارے بیٹا، کھانا کھا لو نا، دیکھو ایسے کھانے سے انکار نہیں کرتے۔ اماں، میں نے کہا تھا نا مجھے یہ سبزی نہیں کھانی۔ لیکن بیٹی، یہ غذائیت سے بھرپور ہے، ایسے کھانے کو انکار نہیں کرتے۔ مجھے نہیں کھانا ہے۔ سنیے نا، آپ ہی اپنی بیٹی کو کھانا کھلائیے، یہ نالائق میری ایک نہیں سنتی۔ ارے بیٹیا، ایسے اماں کو ستایا نہ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اچھے سے کھانا کھا لو گی تو میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ یقیناً؟ ہاں بیٹا، یقیناً۔ ٹھیک ہے، کھلاؤ اماں۔ آئس کریم کے لالچ میں بھومی خاموشی سے ساری سبزیاں کھا لیا کرتی تھی۔ جیسے ہی اس کا کھانا ختم ہوتا، ابا، میں نے کھانا کھا لیا، اب چلیے آئس کریم کھانے۔ ہاں چلو۔ بھومی اپنے والد کو آئس کریم کے ٹھیلے تک لے جایا کرتی تھی، اور یہاں بھومی اور اس کے والد شوق سے آئس کریم کھایا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے، سنجے اور سنینا تیار ہو رہے تھے۔ بھومی، ہم 3-4 گھنٹے میں لوٹ آئیں گے، تب تک تمہیں پورے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، ویسے بھی اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ ہاں ہاں، تمہارا تو قد بھی بڑھ گیا ہے۔ ہاں ابا، یہ دیکھو۔ اب آپ دونوں کا ہو گیا تو چلے ہم۔ ہاں چلو۔ بھومی بیٹا، نامعلوم شخص کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ ٹھیک ہے اماں، مجھے بھوک لگے گی تو کھانا باورچی خانے میں ہے، نامعلوم شخص کو گھر میں نہ آنے دوں گی، مجھے سب یاد ہے ماں، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ ٹھیک ہے، الوداع بیٹا۔ الوداع اماں، الوداع ابا۔ سنجے اور سنینا اپنی بیٹی کو الوداع کر کے نکل گئے، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری الوداع تھا۔ ہائی وے پر سنجے اور سنینا کی موٹر سائیکل کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹھوک دیا، اور ان دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ جب بھومی نے اپنے والدین کی لاش دیکھی تو اسے گہرا صدمہ لگا۔ 7 سال کی بھومی یتیم ہو گئی۔ بھومی کے چاچا چاچی وجے اور رشمی نے بھومی کی ذمہ داری لے لی۔ آج سے ہم ہی تمہارے والدین ہیں۔ رو مت بیٹی، بھومی اپنے چاچا چاچی سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ پھر کیا تھا، بھومی کے چاچا چاچی بھی اپنا سارا سامان لے کر بھومی کے ہی گھر میں رہنے لگے۔ کچھ روز تک بھومی کی چاچی بھومی کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر گیا ان کے برتاؤ میں تبدیلی آ گئی۔ ارے او ملکہ، تمہاری پلیٹیں کون دھوئے گا؟ اب کیا تمہارے لیے میں ایک نوکرانی بنوں؟ نہیں چاچی جان، میں دھو دیتی ہوں۔ وقت کے ساتھ رشمی بھومی کے ساتھ اور برا برتاؤ کرنے لگی۔ وہ رشمی سے گھر کے سارے کام کروایا کرتی تھی۔ ارے اٹھ جا ملکہ، صبح کے 7 بج گئے ہیں، اب تک گھر میں جھاڑو نہیں لگی، اب کیا جھاڑو لگانے کا کام بھی میں ہی کروں؟ ابھی لگاتی ہوں چاچی جان۔ بھومی دن بھر گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ بھومی کی چاچی اسے اسکول بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ بھومی اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ ماں مجھے تنہا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تبھی اس کی چاچی زور زور سے چیخنے لگی۔ ارے بدذات، کہاں مر گئی؟ تجھے کہا تھا نا کنویں سے پانی بھرنے کے لیے۔ آئی چاچی جان۔ بھومی گھڑا لے کر آنگن والے کنویں پر گئی۔ اس نے بالٹی اندر ڈالی اور پھر بالٹی کھینچنے لگی، لیکن بالٹی کہیں اٹک گئی تھی۔ یہ کہاں اٹک گئی؟ بالٹی کہاں اٹکی تھی یہ دیکھنے کے لیے بھومی نے کنویں میں جھانکا تو اس نے اپنا توازن کھو دیا اور وہ سیدھا کنویں کے اندر جا گری۔ بھومی خوف زدہ تھی، لیکن کنویں کے اندر تو ایک حیرت انگیز جادوئی دنیا تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میرا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بیٹا، تم کنویں کی جادوئی دنیا میں ہو۔ کنویں کی جادوئی دنیا؟ ہاں بیٹا، اس دنیا میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تمہیں جو چاہیے سب یہاں حاصل ہوگا۔
मुझे तो मेरे वालिदैन चाहिए। भूमि के ऐसा बोलते ही भूमि के वालिदैन वहाँ हाजिर हो गए। बिटिया, भूमि दौड़कर अपने वालिदैन से लिपट गई। आपने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? काश मेरी भी आप लोगों के साथ मौत हो जाती। ऐसा नहीं कहते बेटा, मुझे इल्म है कि तेरी चाची तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। क्या आप लोग वापस नहीं आ सकते? नहीं बेटा, लेकिन तुम जब चाहो हमसे मिलने यहाँ आ सकती हो। तुम्हें भूख लगी है ना? भूमि के सामने ढेर सारे पकवान आ गए। बिटिया आ बैठ। सुनैना ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिलाया। भूमि रोते रोते खाना खा रही थी। कितने रोज से वो इस लाड प्यार से महरूम थी। अम्मा, आप मुझे रोज खाना खिलाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं रोज तुम्हारा इंतजार करूंगी। खाना खाने के बाद संजय ने भूमि को आइसक्रीम दी। तुम्हारा पसंदीदा जायका। उस रोज भूमि अपने वालिदैन से मिलकर खुश थी। काफी वक्त उसने अपने वालिदैन के साथ गुजारा। दोनों ने उसे बहुत प्यार किया। बेटा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। हाँ, कल हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है अम्मा। भूमि उसी ज़ईफा खातून के पास गई। ज़ईफा खातून ने एक जादुई दीवार की जानिब इशारा किया। उस जानिब भूमि जादुई दीवार के रास्ते वापस कुएं के बाहर आ गई। आज भूमि बेइंतहा खुश थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची तो उसने अपनी चाची की आवाज सुनी। अरे ओ मल्लिका, कुएं से पानी आज निकलेगा क्या? अभी लाई चाची। आज पूरा दिन भूमि खुश थी। रश्मि से जो भी काम देती वो खुशी खुशी कर लेती थी। ये देखकर रश्मि हैरान थी। अगली सुबह उठते ही भूमि ने पानी का घड़ा लिया। चाची जान, मैं पानी लेकर आती हूँ। आज इसे क्या हो गया है? खुद काम करना चाहती है। चाची मैं जाऊँ? हाँ जा। भूमि वहाँ से चली गई और रश्मि खिड़की से देखने लगी। रश्मि ने देखा कि भूमि कुएं में कूद गई। हे राम! यहाँ रश्मि को लगा कि भूमि कुएं में कूदकर मर गई। इस लड़की ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन दुनिया वाले मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। विजय, विजय! रश्मि ने अपने शौहर को ये वाकया बताया। इसीलिए मैं कहता था, बच्ची पर इतना जुल्म मत करो। अब उसकी मौत का इल्जाम हम दोनों पर आएगा। दोनों सिर पकड़कर बैठे थे। यहाँ कुएं के अंदर भूमि अपने वालिदैन के साथ खुश थी और कुएं के पास उसके चाचा चाची परेशान बैठे थे। उन्हें अंदर बस पानी ही नजर आ रहा था। काफी देर बाद जब भूमि जादुई दीवार के रास्ते कुएं के बाहर आई तो उसके चाचा चाची उसे देखकर डर गए। भूत! 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 भूमि को वहां देखकर रश्मि और विजय घर छोड़कर फरार हो गए। अब भूमि उस घर में तन्हा रहती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती थी और लौटकर सीधा कुएं में कूदकर दूसरी दुनिया में अपने वालिदैन के पास जाया करती थी। भूमि यतीम भी थी और नहीं भी। उसकी किस्मत अलग ही थी। उसके वालिदैन उसके साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके करीब थे। ये भूमि का नसीब ही था जो उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं।